مورخین کے مطابق 1206 میں سلطان محمد غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک نے ہندوستان میں خاندان غلامہ کی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ قطب الدین ایبک ایک ترکی النسل تھا۔ نشاپور کے قاضی نے ایک تاجر سے اسے خریدا اور اعلیٰ درجے کی مذہبی اور فوجی تربیت دی۔ قاضی کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے قطب الدین ایبک کو سلطان محمد غوری کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ محمد غوری کو جلد ہی اپنے غلام کی ذہانت اور قابلیتوں کا علم ہو گیا، جس پر اس نے قطب الدین ایبک کو ایک فوجی دستے کا سالار مقرر کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ محمد غوری کی 1175 سے 1192 تک ہندوستان کی تمام مہمات میں قطب الدین ایبک اپنے آقا کے ہمراہ تھا۔ قطب الدین ایبک غلامی سے حکومت تک۔ 1192 میں ترائن کی دوسری لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے بعد محمد غوری نے قطب الدین ایبک کو ہندوستان میں اپنی مقبوضات کا وائسرائے مقرر کیا اور خود واپس غزنی چلا گیا۔ قطب الدین ایبک نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس طرح جب محمد غوری 1206 میں فوت ہوا تو پنجاب سے لے کر بنگال تک قطب الدین ایبک کی حکومت وسعت پذیر ہو چکی تھی۔ قطب الدین ایبک کی فتوحات۔ قطب الدین ایبک نے محمد غوری کا جرنیل ہونے کے وقت سے خاندان غلامہ کی حکومت کے قیام تک اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور سلطنت غلامہ کو وسعت دیتا رہا۔ کچھ فتوحات یہ ہیں: میرٹھ، دلی اور بلند شہر کی فتح۔ جب جستون نامی ہندو سردار کی قیادت میں ہانسی کے ہندو زمینداروں نے ہانس میں متعین ترک فوج کو گھیرے میں لے لیا تو قطب الدین ایبک نے وہاں پہنچ کر انہیں شکست دی۔ اس لڑائی میں جستون مارا گیا، جبکہ بعد میں ایبک نے جمنا پار کر کے راجپوت سردار چندر سین کو شکست دے کر میرٹھ اور بلند شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقے نوازیدہ ترک سلطنت کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے تھے۔ 1192 میں ڈورا راجپوتوں کی فتنہ آرائی کی خبر پر ایبک نے جمنا کو عبور کر کے کوئل کو فتح کر لیا۔ مزید فتوحات۔ 1196 میں قطب الدین ایبک نے گوالیار، 1198 میں انہلواڑہ، جبکہ 1202 میں کولنجر کو فتح کیا۔ اسی دوران اس کے قابل جرنیل بختیار خلجی نے بنگال اور بہار کو بھی فتح کر لیا۔ قطب الدین ایبک نے گجرات کے چالوکیہ راجہ بھیم دیو کو شکست دے کر اپنے آقا محمد غوری کی شکست کا بدلہ لیا، لیکن زیادہ فاصلے کی وجہ سے گجرات کے لحاق عمل میں نہ آ سکا۔ شہاب الدین غوری کی شہادت اور بغاوتیں۔ جب 1203 میں سلطان غیاث الدین غوری فوت ہوا تو محمد غوری نے بھائی کی جگہ عنان حکومت سنبھالی۔ جلد ہی وہ خوارزم کے حکمرانوں سے الجھ پڑا اور متعدد مرتبہ شکست کھائی۔ غزنی شہر کے علاوہ کئی شہروں میں سرکشی ہونے لگی۔ ملتان میں ایک ترک غلام نے سرکشی کر دی، جبکہ پنجاب میں کھوکھروں نے شورش کا آغاز کر دیا۔ ایسی مشکل صورتحال میں قطب الدین ایبک نے وفاداری دکھاتے ہوئے کھوکھروں اور ملتان کی شورشیں ختم کرنے میں محمد غوری کی مدد کی۔ 1206 میں جہلم اور کھیوڑا میں سینکڑوں باغی کھوکھر مارے گئے۔ اس کامیاب مہم کے بعد لاہور میں جشن کے دوران محمد غوری نے قطب الدین ایبک کو برصغیر میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ 1206 میں ہی جلہم کے نواح میں غزنی واپس جاتے ہوئے دمشق میں جب
غوری کے قافلے رکے تو 15 مارچ 1206 کو کرامتی فرقے کے پیروکاروں یا پھر کھوکھروں نے غوری کے خیمے میں داخل ہو کر اسے شہید کر دیا۔ امرا محمد غوری کی میت غزنی لے گئے اور شاہی رواج کے مطابق دفن کیا۔ خاندان غوری کا خاتمہ۔ محمد غوری لاول تھا، اس لیے اس کی شہادت کے بعد اس کا بھتیجا محمود غوری حکمران بنا، لیکن محمد غوری کے جرنیلوں نے ریاست یا سلطنت کو 3 حصوں میں بانٹ دیا اور جرنیل مختلف حصوں کے خود حکمران بن گئے۔ کچھ عرصہ بعد محمد غوری کا بھی انتقال ہو گیا اور ریاست کچھ اس طرح بٹ گئی۔ تاج الدین جلدوز غزنی کا حاکم بن گیا۔ ناصر الدین قباچہ نے سندھ پر قبضہ کیا اور قطب الدین ایبک پورے شمالی ہند کا فرما روا بن گیا۔ قطب الدین ایبک کے دور کا فن تعمیر۔ قطب الدین ایبک فن تعمیر کا بھی شوقین تھا۔ اس نے دلی کو خوبصورت عمارتوں سے مزین کیا۔ قطب الدین ایبک نے 1195 میں دلی میں قوت الاسلام نام کی مسجد تعمیر کروائی، جبکہ 1200 میں قطب الدین ایبک نے اجمیر کے مقام پر 2.5 دن کا جھونپڑا نامی مسجد بنوائی جو غالباً 2.5 دن میں مکمل کی گئی۔ اس کے علاوہ قطب الدین ایبک نے دلی کے نزدیک ایک 4 منزلہ قطب مینار تعمیر کروایا جس کی اونچائی 225 فٹ تھی۔ یہ مینار اپنے ڈیزائن کے لحاظ سے فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ سر جان مارشل نے اس مینار کو ہندوستان میں اسلامی قوت کا مظہر قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قطب الدین ایبک نے کئی یادگار عمارتیں تعمیر کروائیں۔ قطب الدین ایبک کے ابتدائی حالات۔ ترکی النسل قطب الدین ایبک بھدی شکل و صورت کا مالک تھا، اسی وجہ سے اسے ایبک کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ابھی وہ بچہ ہی تھا کہ کسی بردہ فروش نے نیشا پور کے تاجر قاضی فخر الدین کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ انہوں نے قطب الدین ایبک کو بیٹوں کی طرح پالا اور تعلیم و تربیت دلائی۔ قاضی کی وفات کے بعد وہ بکتا ہوا محمد غوری کے دربار میں پہنچ گیا، جہاں اسے شاہی استبل کا داروغہ مقرر کیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد خراسان کی مہم جوئی میں شجاعت و بہادری دکھائی، لیکن شاہ خراسان نے ایبک کو گرفتار کر کے پنجرے میں بند کر دیا۔ جب محمد غوری کی بڑی فوج پہنچی تو وہ رہا ہوا اور غوری نے اس کی وفاداری کو پسند کر لیا۔ آہستہ آہستہ وہ محمد غوری کا پسندیدہ جرنیل بن گیا۔ جب دلی اور اجمیر فتح ہوئے تو محمد غوری نے اسے مفتوحہ ہندوستانی علاقوں میں اپنا نائب السلطنت مقرر کر دیا۔ خاندان غلامہ۔ سلطان شہاب الدین غوری لاولد تھا، اسے غلام رکھنے اور پالنے کا شوق تھا۔ اس کے پاس ترکی النسل سینکڑوں غلام ہوتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ یہ ترک میرے بیٹے ہیں جو میری موت کے بعد میرا نام زندہ رکھیں گے۔ اس طرح تاج الدین جلدوز، قطب الدین ایبک، محمد بن بختیار خلجی اور ناصر الدین قباچہ، یہ سب لوگ محمد غوری کے ترک غلام تھے۔ انہوں نے خاندان غلامہ کی حکومتیں بنائیں۔ بعد میں ان کی نسلوں نے تقریباً 86 برس تک حکومت کی۔ قطب الدین ایبک بحیثیت نائب السلطنت۔ قطب الدین ایبک کو 1192 میں مفتوحہ ہندوستانی علاقوں کا نائب السلطنت مقرر کیا گیا اور وہ محمد غوری کی وفات 1206 تک بحیثیت گورنر کام کرتا رہا۔ اس دوران قطب الدین ایبک نے متعدد فتوحات حاصل کیں اور سرکش ہندوؤں کی شورشیں کچل دیں۔ تاہم اجمیر کی فتح میں ایبک کو مشکلات ضرور پیش آئیں اور وہ خود محصور ہو گیا، لیکن غزنی سے بروقت کمک سے اس کا محاصرہ ٹوٹ گیا۔ بطور نائب السلطنت
ایبک نے اپنی فتوحات کے سلسلے جاری رکھے۔ ایبک بحیثیت سلطان ہند۔ محمد غوری چونکہ بے اولاد تھا، اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا غیاث الدین محمود سلطان بنا، لیکن مفتوحہ علاقوں میں ابھی استحکام نہیں آیا تھا۔ اس کی موت کے بعد صوبائی گورنروں کی خود سری کے علاوہ لکھنؤتی، کولنجر، فرخ آباد، بدایوں اور گوالیار وغیرہ میں ہندوؤں کی طرف سے بغاوت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان حالات میں قطب الدین ایبک کو اہلیان لاہور کی دعوت پر یہاں آ کر ہندوستان کی خود مختار بادشاہت کا اعلان کرنا پڑا۔ غیاث الدین محمود نے ایبک کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہوئے اسے غلامی سے بھی آزاد کر دیا۔ دوسری طرف تاج الدین یلدوز نے غزنی پر حکومت کی سند پر پنجاب پر حملہ کر دیا۔ قطب الدین ایبک کو شکست ہوئی اور یلدوز نے لاہور فتح کر لیا، لیکن تھوڑے عرصے بعد ہی قطب الدین ایبک نے تیاری کے ساتھ یلدوز کو لاہور سے نکال کر باہر کیا، بلکہ غزنی پر بھی چڑھائی کر کے یلدوز کو مار بھگایا۔ لیکن 40 دن بعد یلدوز نے ایبک کو غزنی سے نکال دیا۔ ایبک نے اب دلی کے بجائے لاہور کو دارالخلافہ بنا لیا، کیونکہ ایبک کو تاج الدین یلدوز، ناصر الدین قباچہ اور علی مردان کی طرف سے خطرات تھے۔ ایبک نے ان خطرات کو کم کرنے کے لیے سیاسی رشتہ داریاں بنائیں، مصالحت کر کے یلدوز کی بیٹی سے خود شادی کی، جبکہ ایک بیٹی کی شادی قباچہ سے کر دی۔ جب وہ فوت ہوئی تو دوسری بیٹی کو قباچہ سے بیاہ دیا۔ ان تعلق داریوں کے باعث علی مردان سے بھی تعلقات بہتر ہو گئے اور ہندوستان کی خود مختاری اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ قطب الدین ایبک کی وفات۔ قطب الدین ایبک کو آزاد اسلامی ریاست میں حکمرانی کے لیے زیادہ وقت نہ ملا، کیونکہ اس کا دور حکومت 1206 سے 1210 4 سال کے عرصہ پر مشتمل ہے۔ قطب الدین ایبک لاہور میں چوگان کھیلتے ہوئے شدید زخمی ہوا۔ سلطان کا سکندری گھوڑا اس طرح گرا کہ سلطان گھوڑے کے نیچے آیا اور زین کا پیش کونا اس کے سینے میں گڑ گیا۔ اس کی مہلک ضرب سے وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس طرح ہندوستان میں پہلی اسلامی ریاست کا سلطان فوت ہوا۔ سلطان قطب الدین ایبک کو لاہور کے انارکلی بازار میں دفن کیا گیا۔ آج ایبک روڈ پر قطب الدین ایبک کا خاموش مزار موجود ہے۔